حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا نا تو رآ کوکبا، انہوں نے نا تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قالا لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والا، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا بازیگن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو۔ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے، قبر کے اندر بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے خدا کی دی ہوئی توفیق سے، وہ رب ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگو میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے، اور آپ نے اس کے کئی مظاہر بیان کیے، کئی آپ نے ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، ان کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہاری آواز سنے نہ بات سنے۔ دنیا میں ڈھیر ساری بت پرستی ہے آج بھی، اور مسلمانوں کو حاجت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل توحید کو وہ ازبر کریں۔ اقبال کہنے لگے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر مقام پر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو صرف اور صرف اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی کی بنیاد پر نہیں، معاذ اللہ۔ وہ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے میلاد شریف کے موقع پر دوستوں سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم فل کے مقالے لکھنے والے، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے بیوقوف ہیں کہ خود جا کے کہتے ہیں بت خانے میں معاذ اللہ کہ ایک بت دے دو، رنگ یہ والا ہو، وزن اتنا کو ہو، جگہ اتنی ہے، اتنی کو جگہ پہ پھیٹا آ جائے، اور پھر وہ گھر لے کے جاتے ہیں تو مرمت کرانے بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ نکل گئی دوبارہ لگا دو۔
कैसे बेवकूफ हो, उसको महज़ल्लाह खुदा बनाए हुए हो, जिसके बारे में तुम्हारा ये गुमान है कि ये हमारा रब है, महज़ल्लाह तुम उसको मुरम्मत कराने लाए हुए हो, उसका रंग उतर गया और रंग कराने लाए हुए हो। पैदा ही उस माँ की गोद में हुए हैं जिसने पैदा होते ही कहा बेटा पढ़ो बलगल गुलाब कमाल ही का शफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही सल्लु अलैहि वाली। हमारे यहाँ तो लोरियां ही हुजूर की नातों की, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की मिली, इस पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, वरना बड़े बड़े समझदार कहलाने वाले लोग अड़े हुए। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अजमतों, रिफतों, बुलंदियों और शानों के साथ माला माल फरमाया, क्योंकि उनका इतना ज्यादा जिक्र है कुरान पाक के अंदर, अहादीसे सहीहा के अंदर, हुजूर के मुकद्दस फरामीन के अंदर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक हमें सीखनी चाहिए। एक तो कुरान मजीद जो हमें उनके तज़किरे सुनाता है, बताता है, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और एक ये कि देखना चाहिए किस चीज के ऊपर ज्यादा उनका मिजाज था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बात बड़ी खास है, वो ये है कि उनका तवक्कुल बड़ा मजबूत था, भरोसा बड़ा मजबूत था। हमारे यहाँ टूटते बिखरते लोगों के ख्यालात, और जिस चीज से सबसे ज्यादा लोग पीछे हटते जा रहे हैं माज़अल्लाह ताला, वो यकीन की कमजोरी है, अदम एतमाद। यानी आपने सूट पहन लिया है, आपने अपनी मर्जी का रंग पसंद किया है, आपने अपनी मर्जी के दर्जी से सिलवाया है, आपने अपने तरीके से उसे इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हर बंदा कहे बड़ा अच्छा लग रहा है, जब तक 100 बंदा न कहे तबीयत मुतमिन ही नहीं, सारे ना जब तक कहे मान। किसी एक ने कोई बात कर दी तो जनाब हो सियाना बयाना नौजवान पढ़ा लिखा वो कहता है पता करो मैं ठीक नहीं लग रहा, तो ये आप छोड़ दें, इतने कमजोर हो जाएंगे आप। यही हाल अल्लाह माशाल्लाह खवातीन का है। इस तरह तो इंसान दिन ब दिन कमजोर होता है। 95 लोगों ने आपकी तारीफ की, 4-5 लोगों ने तनकीद कर दी, तो इतनों को तो करनी भी चाहिए थी, अगर ना करते तो नजर लग जाती। 2-4 तो वैसे भी होने चाहिए, तभी तो इंसान जचता नजर आता है। तो मेरे भाई इतना ज्यादा जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तवक्कुल से निकल आते हैं, और फिर जरा हालात खराब हुए नहीं, जरा सारी जिंदगी मीठा खाने को मिला, बड़े खुश थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन उस मीठे में से एक बादाम कड़वा निकल आया, सिर्फ एक बादाम, तो क्या आप उस सारे मीठे को ही गलत कह देंगे? भाई निकल ही आता है, कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है, ना चाहते भी हो जाता है, मूड खराब कर लेंगे आप, हद कर देंगे। मैं एक दफा एक होटल में था, दोस्तों के साथ खाने के लिए उन्होंने पैगाम दिया, तो प्लेट आ गई खाने वाली, तो थोड़ी साफ नहीं थी, तो साहब ने तो जलाल शुरू कर दिया, वो वेस्टकोट सीधी करते जाएं और कहें हो तुम्हें पता ही कोई नहीं, पैसे किस बात के लेते हो, बुलाओ मैनेजर को, बुलाओ फलाने को, हद नहीं कर देनी। तो बाकी सब उन्हें समझा रहे थे, तो मैं हंस रहा था। वो आ गए बेचारे, तो मैंने उनसे कहा आप जाइए, अल्लाह ताला खैर करेगा, हम इनको राजी कर लेते हैं। बात मुकम्मल हुई तो मुझे कहने लगे आप जो हंसे हैं उससे मुझे गुस्सा आया है। मैंने कहा आपको गुस्सा ही दिलाने के लिए मैं हंसा था। ओ खुदा के बंदे, 4000 रुपये की तूने रोटी खानी है, और जितनी घर में तेरी बात मानी जाती है वो मेरा ख्याल है हमें पता ही है। ये आप जो झूठा अना का बुत बना रहे हैं ना, झूठा, ये आपके अंदर की कमजोरी को जाहिर कर रहा है कि आप कमजोर आदमी हैं। आपको झूठा प्रेशर डाल के इज्जत बनाने का शौक है, आप बातों के सहारे जानबूझ के अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। ये कद आपका है नहीं, इसलिए कि कद ऊंचा होता तो ये तो हल्की सी प्लेट की बात है। और आपने एक आदमी को जिस तरह से रुसवा कर दिया, अभी वो जाएगा उसकी क्लास लग जाएगी, हो सकता है उसकी तनख्वाह कट जाए, मुमकिन है बेचारे को छुट्टी हो जाए। अगर आपका कद ऊंचा होता तो फिर रंग और होता, फिर आप उसे कहते कि रब मेरी बड़ी माफ करता है, मैं भी कई लोगों की माफ कर दूंगा। लेकिन ये तो झूठी ना के लोगों ने, हमारे अंदर वो जो यकीन की कमजोरी है, हमारा ख्याल, देखो इज्जत अल्लाह देता है, वो कहानियां बना के लेनी है, लोगों के सामने अपना जाली रोब पैदा करके लेनी है, कभी भी ये काम ना करे। ये इंसान को कमजोर करता है। आपके जाने के बाद फिर जो आप पर तबसरे होते हैं वो सुनने काबिल होते हैं कि देखो ये इस बंदे की हैसियत है, क्या करना चाह रहा है ये। हजरत इब्राहीम की जिंदगी में मजबूत तवक्कुल, और ये जरूरी नहीं कि आपके पीछे हजारों लोग ही हों, सैकड़ों लोग ही हों तो तभी काम बनता है।
ہر کام کو جمہوریت کے رنگ میں نہ تولے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ایک بندہ بھی نہیں تھا. خدا را غور کرنا, وہ ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو. لیکن جب منجنیق تیار ہو گئی, حضرت ابراہیم کو رکھ لیا. کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا, کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے, لیکن یہ نہیں پڑتے یہ خلیل اللہ ہے. جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, جا رہے ہیں, حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دیں. فرمانے لگے حکم تو ہے پر جبریل تیرے لیے کوئی نہیں. خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو. ساری زندگی کہا رب راضی ہو جائے, رب راضی ہو جائے, کبھی خود بھی تو رب سے راضی ہو کے دیکھو نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے. صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے. حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے تھی, انہیں جلال آ گیا. کہنے لگی سفیان بس کر. آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو روز کہتا ہے فلاں شے چاہیے فلاں, پہلے تو راضی ہو نا. فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں, پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں. تو راضی ہو, وہ تو کریم ہی بڑا ہے, تیرے 2 آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا. تو ہی نہیں راضی ہو رہا. آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں, حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے ہی عرض کر لیں, دعا کر لیں, وہ تو کریم ہے, ابھی بارش برسائے گا, یہ آگ گئی, کوئی انتظام فرما کریں دعا. کبھی تو راضی رہے نا ہم رب کی تقسیم پر, کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا, اوے راضی رہن پیارے. وہ کبھی تو کہے نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں. کبھی تو کہے نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری, اگر اس نے غریبی دی ہے تو قبول ہے, اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے. کبھی تو راضی ہونا. حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے دعا کر لیں. تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے, ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے, آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, اللہ سے دعا کر لیں. تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے, آسمان سے باتیں کر رہی ہے. حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا, رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے, اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے. کہنے لگے جا پھر, اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے. ہماری تیاری ہے, پوری تیاری. جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں. وہ دکھ قبول نے محمد بخشا, بس دعا کرو راضی رہن پیارے. اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات, شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لی ہے نا ہم نے تیاری ہے ہماری, تیار ہے جانے کو, ختم ہو گئی بات. میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو. جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں, پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں, پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی تھی کہ اے میرے خلیل آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو. اور فرمایا رب کریم نے کہ اگر لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اے خلیل میں انہیں ابرار کے زمرے میں, نیکوں کے زمرے میں داخل کر لوں گا. اور فرمایا بے شک حسن اخلاق والوں کے بارے میں میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اے میرے خلیل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں,
میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی، اچھی بات ہے، کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی، اچھی بات ہے، اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا اس نے عزت کی، اچھی بات ہے، لیکن دو چار جاننے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا کیے رکھا، بات ہی نہیں سنی، تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں، یہ تعلق نبھا رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کا۔ وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا۔ جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے۔ وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی، حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو، اے میرے خلیل، آپ نے ہمیشہ مظاہرہ اخلاق کا ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات اور بہت زیادہ تھی، وہ تھا مقام تسلیم و رضا، ہر وقت بات ماننا، اپنے رب کی رضا کی ہر بات۔ ایک لفظ آپ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہتے تھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ میں نے اپنے مالک کی ہر بات کو ماننا، اللہ نے جو والا حکم حضرت خلیل کو دیا نا، اسے سونا کر کے، صحیح کر کے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، کہتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو۔ استاد جی کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے کام تانگ ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، چہرے پہ شکن ڈال کے بھی ہو جاتا ہے، راضی ہو کے بھی ہو۔ استاد کو ستا کے بھی سبق سنائی دینا ہے اور خوش ہو کے بھی، تیاری کر کے بھی۔ والد کی بات ماننی ہے، اماں نے کام پہ بھیجا، مان تو لینا ہی ہے، لیکن پہلے کہنا ہے آپ بڑے کو کہتے نہیں، ساری ذمہ داریاں میری ہیں، ہر بوجھ میرے اوپر ہے، ڈیوٹیاں ساری میں نے ہی کرنی ہے، فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے۔ میں نے خانقاہوں آستانوں پہ شاگردوں میں دیکھا ہے، لوگ شرطیں رکھ کے فرما برداری کرتے ہیں، شرطیں رکھ کے کہتے ہیں پہلے میری مرضی کے مطابق نظام ہو تو پھر میں آستانے کا، استاد خانے کا فرما بردار ہوں، کیونکہ میری مرضی کا نہیں لہذا میں فرما بردار۔ یہ لولا لنگڑا نظام ہے۔ جو نظام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا، اس میں بندہ بس کام جو کرتا ہے تو ہنس ہنس کے کر لیتا ہے، پھر بڑا تھکاوٹ والا کام بھی ہو، بندہ ہنس ہنس کے کرے تو اسے وہ کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اس کو صحیح کر کے کرے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی مقام تسلیم و رضا والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت زیادہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے، سخی بڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے، مسجہ کر کے، خوبصورت کر کے، تیار کر کے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ زبردست مہمان نواز تھے، زبردست۔ اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے، 4، اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے، دنیا آوے کھا کھا جاوے، راضی ہوئے بلا، آئیں لوگ کھائیں، یہ میری خواہش ہے۔ روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، لنگر کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے، کھانا کھلائے، جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت ہو کھانا کھلانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ ہمارے نا
पूरा बाब है हदीस पाक में, बुखारी मुस्लिम में, कि बंदा हमेशा दिल का गनी होता है। दिलों में कभी गुंजाइश बन जाए ना, दिलों में, तो जेबों में भी अल्लाह बना ही देता है। अपने दिलों में गुंजाइश बनाएं लोगों के लिए, अपनी तबीयतों में गुंजाइश। हमारी तबीयतों में गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह ताला बाज बंदों को नवाज देता है, उन्हें चाहिए कि वो गुंजाइश रखें, कुशादा करें अपने दिल को, सीने को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना एक दफा कहत हो गया था, तो मेहमान तो अब आए बैठे थे, बल्कि इन दिनों में मेहमान ज्यादा बढ़ जाते हैं, कई दफा ज्यादा लोग आ जाते हैं। अब वो कहत का जमाना था, बहुत सारी जगहों पे फसल ही नहीं थी, अनाज ही नहीं था, तो मेहमान ज्यादा हो गए। अब हजरत सारा जनाब हाजरा घर में मौजूद है और लोगों की लाइनें लगी हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिस्र में एक दोस्त था, हजरत हकीमुल उम्मत ने इसको लिखा है। आपने ना उसको कुछ सामान भेजा, बोरियां भेजी। फरमाया यार तेरे पास गंदम है तो जरा गंदम की भर दे बोरियां, मेहमान बड़े आ गए हैं, रोटी खिलानी है लोगों को। हजरत इब्राहीम ने वो चंद बोरियां अपने उस मिस्री दोस्त की तरफ भेजी कि गंदम की भर दो, मेहमान ज्यादा आ गए हैं, तो यहाँ तो कहत है। अब वहां जब गए लेने के लिए खुदाम ऊंट लेके, बोरियां लेके, तो उसने कहा जी गल्ला तो यहाँ भी खत्म हो गया है। अब ये खाली बोरियां लेके वापस आ रहे हैं। अब इन जाने वाले खुदाम को भी पता था, जो करीब रहने वाले होते हैं वो खानकाहों के, आस्थानों के, मदारस के, मराकस के मिजाज से भी आगाह हो जाते हैं। उनको पता था कि अब मेहमान तो बैठे हैं बीसियों, दर्जनों, सैकड़ों, तो सबको पता है कि भाई गंदम आ रही है, मिस्र से आना है तो खाना मिलना है। अब बोरियां जब खाली आएंगी तो बड़ा मसला बन जाएगा, उनके तो दिल कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि तसल्ली देते हैं, इनको तसल्ली देते हैं। रास्ते में ना कुछ रेत बोरियों में भर ली, ताकि फौरी तौर पे देखने वाले परेशान ना हो। रेत भर के ले जाते हैं और फिर जाके आराम से रख देंगे। फिर हजरत इब्राहीम से गुजारिश करेंगे, गल्ला नहीं मिला, वो एक खूबसूरत सा आवाज करेंगे, लोगों को, दिलों को तसल्ली हो जाएगी और फिर अगला बंदोबस्त कर ले। अब वो बोरियां सारी की सारी रेत से भरी रखी। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो बोरियां ला के जब लोगों ने आते देखी बोरियां, तो तबीयतें लोगों की, कई दिनों का खाना नहीं खाया था, हशाश बशाश हो गई। बच्चे, बूढ़े, बीमार, सभी के दिल तसल्ली में आ गए कि आज खाना मिलेगा। बोरियां कोने में रख दी। हजरत इब्राहीम आराम फरमाते कहीं या किसी जिक्र फिक्र की मसरूफियत में मशगूल थे, जाहिरन उन्हें बताया ना गया। अब वो जहां गंदम रखी जाती थी वहां जाके वो रेत की बोरियां रख दी। वो खुदाम वहां से हट गए, चूंकि वो घर का हिस्सा था। अब जनाबे हाजरा हजरत सारा उठी, रेत वाली बोरियां जब खोली तो बेहतरीन गंदम निकली अंदर से। अल्लाह ताला जब रिस्क देता है तो फिर बगैर, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाला अल्लाह है, सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। वो खोला, उनको बेहतरीन गंदम निकली। उन्होंने फौरन कनीज़ें जो थी उनको बुलाया, गंदम पीस ली गई। उसी वक्त खाना पकने लगा। हजरत इब्राहीम तशरीफ लाए, खाना चल रहा है, लोग लंगर खा रहे हैं। अब वो खुदाम भी परेशान थे कि भाई हम तो लाए थे रेत, ये गंदम कैसे आ गई। हजरत सारा और जनाबे हाजरा करीब आई तो खवातीन बाजों का घर वालों को गाइड करती हैं कि ये वाली सब्जी बड़ी अच्छी थी, ये वाले चावल बड़े अच्छे हैं, ये जो गंदम आप लाए ये बड़ी अच्छी है। तो वो थोड़ी सी गंदम हाथ में पकड़ी जनाबे हाजरा ने, जनाबे सारा ने, हजरत इब्राहीम के सामने करके कहा, ये जो आपका मिस्री यार है ना, ये जो मिस्री यार ने गंदम भेजी है ना, मिस्री यार ने, क्या बात है, खुशबू भी आला है, पकाने में भी अच्छी है, 2 लुकमे रोटी के चके हैं, जायका भी कमाल है, ये जो आपका मिस्री यार है। हजरत इब्राहीम कहने लगे चुप कर जा, ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो जिसने कहा ना हमने इब्राहीम को गहरा दोस्त बना लिया है, ये उसने भेजी है। उसको पता था कि जनाब खलील ने कोई जात के लिए नहीं मंगाई, उसी की मखलूक के लिए मंगाई है। तो ये अर्शी यार ने भेजी है, अर्शी यार ने। और फरमाया जब अर्शी यार भेजे तो फिर किसी किस्म की कोई कमजोरी बाकी रहती नहीं है। अपनी जिंदगी हजरत इब्राहीम ने सारी मकामे तस्लीम व रज़ा में गुजारी। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, मैं कई जुमों से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ
کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، کہہ دیتے ہیں اچھا آدمی جان کے، لوگ بڑے پریشان ہیں، غریبی، کمزوری، مہنگائی، اس کے علاوہ بھی کچھ آزمائش رہتی ہے لوگوں پر۔ ہر آدمی ہی محنت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں سب کی محنت بارآور بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، دلوں کو کبھی تنگ نہ کرے، طبیعتوں میں کبھی تنگی پیدا نہ کرے۔ اور سب سے ضروری بات جو اس ساری گفتگو کے بعد آپ سے عرض کرنی ہے، دنیا داروں سے امیدیں نہ لگائیں، غریبوں سے، کمزوروں سے عرض کروں گا کہ امیدیں، ذریعہ دنیا دار بنیں گے لیکن وہ بھی جب رب چاہے گا۔ اپنی امیدیں اپنے رب کریم سے وابستہ کریں، اس لیے کہ رب جب بندوبست کرتا ہے تو پھر بغیر حساب کتاب بھی کرتا ہے، وہ سب سے بہترین اہتمام کرتا ہے۔ اپنی ساری آرزوؤں کا، ساری امیدوں کا، ساری خواہشات کا مسکن اپنے مالک کی ذات گرامی کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازے گا تو بڑے کرم سے، بڑے فضل سے، بڑی عطا سے نوازے گا۔ اللہ کریم ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔